اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا. اگر یا ایھا الناس کا لفظ ارشاد فرمایا جاتا تو مطلب تھا اے انسانوں، اے لوگوں. پر اس حکم سے جو آگے دیا جا رہا ہے اس سے تمام انسانوں کو غرض نہیں، بلکہ رب العزت نے ان کو بلایا جن کے سینوں میں ایمان کی شمع کو روشن کیا. فرمایا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان پر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. حضرات محترم جتنا جملہ سادہ ہے آج ہم نے اتنا ہی یہ جملہ مشکل بنا دیا ہے. آج سمجھنا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بڑے مکاتب فکر بن گئے، بڑے عقیدے بن گئے، بڑے الگ الگ مکاتب فکر، الگ الگ مسالک، الگ الگ گروہ بن گئے. پھر گروہوں تک بھی بات نہ رہی. آگے ہر مذہبی تنظیم نے اپنا خاص لباس ترتیب دے دیا. کسی کی پگڑی کا کچھ رنگ، کسی کی پگڑی کا کچھ رنگ، کوئی ٹوپی میں ہے تو کوئی پگڑی اور دستار میں ہے. حضرات محترم ہم نے اتنے رنگ چڑھا دیے کہ اسلام کا رنگ جو ہے وہ دیکھنا عام مسلمان کے لیے بڑا مشکل نظر آنے لگا. یا الہ العالمین، پورے کے پورے اسلام کے اندر ہم کیسے داخل ہوں؟ پہلے تو ہمیں یہ پتا چلے کہ اسلام کیا چیز ہے. اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اسلام ایمان ہے. ایمان کے بعد اسلام عبادات ہیں. عبادات کے بعد اسلام معاملات ہیں. معاملات کے بعد اسلام اخلاقیات ہیں. اور اس کے بعد ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اسلام کا مطلب آج کے زمانے یا آج کی لینگویج میں جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہے حسن معاشرت. اسلام کا کیا معنی؟ حسن معاشرت. لیکن افسوس افسوس ہم نے اسلام کو اتنے رنگ پہنا دیے. حضرات محترم جو مذہب آفاقی تھا، آفاقی مذہب کو ہم نے اپنی روایات کے کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر کے اپنے سے بھی ظلم کیا، اپنے مذہب اسلام سے بھی ظلم کیا. کیوں؟ کیسے؟ آپ سوچیں گے کس طرح؟ میں عرض کروں گا کہ جناب اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. یہ صرف انڈیا کے لیے نہیں آیا، یہ صرف بنگلہ دیش کے لیے نہیں آیا، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں آیا، یہ صرف یو کے اور یو ایس اے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف یورپ کے لیے نہیں آیا، یہ صرف جنگلوں کے لیے نہیں آیا، یہ صرف غاروں کے لیے نہیں آیا، یہ صرف آبادیوں کے لیے نہیں آیا. یہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کو رب نے مخاطب کر کے فرمایا اے نبی تیری رسالت فلاں قوم تک، تیری رسالت فلاں قوم تک. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا کوئی ایک قوم کے لیے کوئی نبی، ایک قبیلے کا نبی. اب ہم دنیا عیسائیت کو مخاطب کر کے یہ کہہ سکتے ہیں اور کہنے میں حق بجانب ہے کہ تم تو عیسائیت کی دعوت نہ پیش کر سکتے ہو، نہ عیسائیت قبول کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی کی دعوت تم قبول کر رہے ہو اس نبی کی نبوت تمہیں مخاطب ہی نہیں کرتی. ہم یہودیوں کو یہ کہہ سکتے ہیں جس نبی کی دعوت تم قبول کر رہے ہو اس نبی کی نبوت تم کو مخاطب نہیں کرتی. حضرات محترم ان انبیاء کی نبوتیں ان کی قوموں کو مخاطب کرتی تھی. دیگر اقوام کو ان انبیاء کی نبوتوں نے مخاطب ہی نہیں کیا، بلایا ہی نہیں، مکلف ہی نہیں بنایا اور کہہ دیا کہ میں
دوسری قوم والوں کے لیے نہیں، فلاں قوم والوں کے لیے، لیکن کائنات کے تاجدار کی باری آئی، 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، حضرات محترم شافعی روز شمار کی باری آئی۔ اللہ رب العالمین نے حدیں اٹھا لی، زمان کی حدیں بھی اٹھ گئی، مکان کی حدیں بھی اٹھ گئی، وقت کا تعین کی حدیں بھی اٹھ گئی، اور مکان کی حدیں بھی اٹھا کے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ۔ لیکن اکثر لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ اللہ نے 14 صدیاں پہلے ہی قرآن مجید میں فرما دیا، حضرات محترمہ دنیا عیسائیت اور دنیا یہودیت اور دنیا ہندومت اور بدھمت، تمام نیچری اور مذاہب ادیان، جتنے بھی ادیان ہیں کائنات میں، ان کو مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر اور مذہبی سکالر یا انبیاء جتنے بھی آئے، انہوں نے تم کو تو مخاطب ہی نہیں کیا، ہمارے نبی کی نبوت تم کو بھی مخاطب کر رہی ہے۔ تو جس نبی کی نبوت تمہیں مخاطب کر رہی ہے، آؤ اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس قصور ہم کا بھی نہیں، قصور ہمارا ہے، ہم نے وہ آفاقی مذہب اس کو معذور کرنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ یہ لباس ہی لے لو، دوسرے مولویاں نہیں ہو جانا، کوئی گل میری عادت ہے وہ گل کرنا سچی۔ ہم مولویوں نے بھی اسلام کو ایسے تحروف میں بند کر دیا، عام بندے کو اسلام قبول کرنا یا اسلام کی طرف رغبت کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ اسلام نے لباس پہ کوئی قدم نہیں لگائی۔ اسلام نے لباس میں 2 چیزوں کا خیال رکھا۔ پہلی چیز لباس کا مقصد زینت قرار دیا، دوسری چیز لباس کا مقصد قریانی کو ڈھانپنا قرار دیا۔ اس کے علاوہ اسلام نے یہ نہیں کہا تہمد نہ باندھو، یہ نہیں کہا شلوار نہ باندھو، یہ نہیں کہا کہ جناب پینٹ نہ پہنو، یہ نہیں کہا کہ پجامہ نہیں پہنو۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے، آپ کا لباس بھی ان ظالموں نے جب اتارا تو جو مال غنیمت میں ان ظالموں کے پاس امام علی مقام کا لباس آیا، اس میں قمیض کے علاوہ جو دوسری چیز تھی وہ پاجامہ تھا، پاجامہ تھا۔ حضرات محترم ہم نے کیا سمجھا کہ جو پاجامے میں ہوگا وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی تو صرف ہو سکتا ہے کہ جس کی اتنی بڑی دستار ہو، اس کا کلر بھی فلاں ہو۔ کلر بھی ہم نے معدود کر دیا، کسی پارٹی کا کوئی کلر، کسی پارٹی کا کوئی کلر۔ ہم نے خود ایک آفاقی دین کو مختلف سانچوں میں تقسیم کر کے اپنے دین کے ساتھ ظلم کیا۔ جو چیزیں اسلام کے اندر اللہ نے ضروری قرار نہیں دی، جب ہم نے مذہبی بننا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے مذہبی بننا اور ایک ہوتا ہے مذہبی نظر آنے کی کوشش کرنا۔ مذہبی بننا ہو تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، دوسرے کو کوئی حرج نہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ مذہبی نظر آنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہر کوئی کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب نظر آنے کی کوشش میں بندہ ہو؟ ایک ہے مذہبی اندر سے مذہبی بن جانا، ایک ہے مذہبی نظر آنے کی کوشش کرنا۔ پھر جب نظر آنے کی کوشش ہوگی تو اس کوشش میں اسلام نے جن چیزوں کو فرض قرار نہیں دیا، بندہ ان پر بھی زیادہ زور لگانا شروع کر دیتا ہے، مستحبات کو واجب کا درجہ دے دیتا ہے، واجب کو فرائض کا درجہ دے دیتا ہے۔ حضرات محترم اگر مذہبی بننا ہو، اس کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ اگر آپ کو مذہبی بننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو مذہب نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں ان فرائض
وہ اپنانا پڑے گا، اور جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ فرائض ادا کرنے والے بن گئے، حرام سے بچنے والے بن گئے، قبر میں رب یہ نہیں پوچھے گا مسلک تیرا کون سا ہے، مکتب فکر تیرا کون سا ہے، جماعت تیری کون سی ہے، دنیا میں تو دستار کس رنگ کی پہنا کرتا تھا۔ حضرات محترم، جن چیزوں پر اسلام نے کوئی زور نہیں دیا، کوئی فرض نہیں کیا، مستحبات یا مباحات ہے، ہم نے افسوس اپنی ذاتی غرض و غائب کو حاصل کرنے کے لیے مباحات اور مستحبات پر اتنا زور دیا تاکہ ہم مذہبی نظر آتے رہیں کہ ہم نے ان مباحات اور مستحبات کو واجبات اور فرائض کا درجہ دے دیا۔ حضرات محترم، اسلام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پہلے تو ہمیں یہ پتا چلے کہ اسلام کس شے کا نام ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے، پہلے تو یہ پتا چلے۔ تو سب سے پہلے بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ اب ایمان کیا ہے؟ بچپن میں مولوی نے آپ کو پڑھایا تھا، ویسے ہر بندے نے 2 مرتبہ ہی پڑھا ہے زندگی میں، وہ ایمان کی صفت کا جملہ کہ یا بچپن میں مولوی صاحب نے پڑھایا یا پھر جب مولوی دلہن دلہا کے درمیان سے گزرنے لگا، نکاح کے وقت اس وقت پڑھنے کی نوبت آئی۔ علاوہ ازیں ہم نے غور نہیں کیا ایمان کی شے کا نام ہے، وہ ساری چیزیں ہیں اس میں، اور بندہ کہتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتب بھی اس کی کتابوں پر، ورسول ہی اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ حضرات محترم، یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ خود تصور فرمائیں اگر ان 6 چیزوں کو ہر بندہ مانے اور ان پر ایمان لائے تو کسی عقیدے پہ ضرب پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ جھگڑے تو ہم نے خود مستحبات میں بنائے ہوئے ہیں، جو چیزیں واجب یا فرض ہے ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اب انتشار اور خود کو مذہبی بنانے کے لیے، مذہبی ثابت کرنے کے لیے ہم نے غیر اہم چیزوں کو اہم ترین مقام دے کے واجب اور فرائض بنا دیا۔ حضرات محترم، اسلام کی شے کا نام ہے سب سے پہلے عقائد ہے، پھر اسلام عبادات کا نام ہے، پھر اسلام معاملات کا نام ہے۔ اب ایک ہے جھوٹ، ایک ہے سچ۔ اسلام کیا ہے؟ جی، جھوٹ اسلام ہے کہ سچ اسلام ہے؟ ایک چیز ہے خالص چیز بیچنا، ایک ہے ملاوٹ کر کے بیچنا۔ اسلام کیا ہے؟ جی سارے نہیں بول رہے، کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں بول رہا کہ آپ نے یہی جو ہے اللہ آپ کے دماغ میں اسلام کا ہے نا، وہ ہے اللہ جو ہے نا وہ نہیں بولنے دے رہا، نہ ہی عام مسلمان کو اسلام کے قریب آنے دے رہا ہے۔ وہ ہے اللہ، اور وہ ہے اللہ ہم نے بنا لیا تاکہ اسلام کے ٹھیکیدار ہم ہی رہے، آپ جیسے لوگ اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، کیا پوچھتا ہوں؟ ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے سچ بولنا۔ آپ بتائیے اسلام کون سی چیز ہے؟ ایک ہے خالص چیز دینا، ایک ہے ملاوٹ کر کے بیچنا۔ آپ بتائیں ان میں سے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہے امانت کی حفاظت کرنا اور ایک ہے امانت میں خیانت کرنا۔ آپ بتائیں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ بولیے۔ ایک ہے لغویات بکنا اور ایک ہے باوقار گفتگو کرنا، سونی گفتگو کرنا۔ بتائیں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم نے یہ چیزیں اسلام کی شناخت بنائی ہوتی تو یورپ کا دماغ خراب تھا، ہمارے مخالف ہوتا۔ جو چیزیں
وہ اپنے معاشرے میں اچھی سمجھتے ہیں، ہم علاللان ان کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ چیزیں اس کائنات میں پیش کرنے والی جو ہستی ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ میں سوچ رہا تھا رکن سے گوجرا ہے 4 کلومیٹر، اس 4 کلومیٹر کے فاصلے میں ایک مسجد منہاج القرآن، دوسری مسجد رحمانیہ، تیسری مسجد اہل حدیث، چوتھی مسجد پھر آگے جا کے نالے پہ مسجد اہل حدیث، پانچویں مسجد دیوبند کی پھر نالے سے آگے تھوڑا سا جا کے، اور چھٹی مسجد شیر اسلام، اور ساتویں مسجد یہ پکا نالا مسجد غوثیہ، اور 8ویں مسجد کینچی پر مسجد خدیجہ الکبریٰ۔ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ 8 مسجدیں، اور 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے بازار سے 1 کلو خالص دودھ لا کر دیتا ہے، 1 کلو خالص دودھ، مسجدیں 8۔ مسجد بنانا غلط نہیں ہے، غلط نہ سمجھنا، بات میری سمجھنا۔ یہ مجمع ہے چونکہ بڑا شعور والا مجمع ہے، اس لیے میں بے دھڑک بول رہا ہوں۔ اگر عام سطحی ذہن رکھنے والا مجمع ہوتا تو یہ جملے خطرناک ہے، میں نہیں بول سکتا، کوئی مولوی نہیں بول سکتا، لیکن مجھے پتہ ہے یہ پریوں کے لوگ ہیں، یہ پورے معاشرے کے فکر کا مغز میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس لیے بے دھڑک بول رہا ہوں کہ میرے جملے کو سمجھا جائے گا، غلط نہیں لیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد بنانا غلط ہے، مسجد بنانا تو درست ہے، لیکن اسلام سارے کا سارا صرف مسجد سمجھنا۔ سارے کا سارا اسلام اگر حج ہوتا تو حسین ذوالحج میں حج چھوڑ کے کربلا جاتا۔ سارے کا سارا اسلام اگر نماز ہوتا، مسجد نبوی کی امامت اور گدی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، گدی وہ ہے جہاں کے مرید بابا آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1.25 لاکھ نبی جس گدی کے خلیف ہے، اس گدی کا جانشین حسین، وہ گدی چھوڑ کے بہتر کٹانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے کربلا کیوں گیا؟ کبھی غور کیا؟ اسلام اگر نمازوں کا نام ہوتا تو حسین مسجد نبوی کے امام تھے، سارا مدینہ جوتے دھو دھو کے پیتا تھا، ہاتھ نہیں پاؤں اور جوتے بھی چومتے تھے۔ ابو ہریرہ چٹی داڑھی والا صحابی، حسین بچہ مدینے کی گلی میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اچانک دیکھا ابو ہریرہ نے حسین کے جوتے پہ خاک ہے، گرد اوڑ کے پڑی ہے۔ ابو ہریرہ نیچے بیٹھ کے حسین کو قریب بلایا، اپنی دستار اتاری، اپنی دستار سے اس چٹی داڑھی والے صحابی نے حسین کے جوتے سے گرد اتار کے یہ بتا دیا کہ صحابہ نے بتا دیا ایمان اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین کو عزت چلتی تھی، لیتے رہتے۔ میں نے رات کو ایک پوسٹ دیکھی ہے، ایک بہت بڑے مشہور سیاستدان پیر صاحب، ان کا بیٹے سے چاچا لڑ رہا ہے مزار پہ کھڑے ہو کے کہ یہ نذرانوں پر حق تیرا بعد میں بنا ہے، میرا پہلے ہے۔
گدی بھی چھوٹی سی ہے. وہ ملتان کی گدی بڑی ہے یا وہ مدینے کی گدی بڑی ہے؟ مدینہ پر منورہ کی گدی کمال ہے. امام حسین گدی چھوڑ کے 72 کٹانے کے لیے مدینہ بھی چھوڑا، کربلا کا رخ کیا. تو کیا بتایا کہ دین صرف نمازوں کا نام نہیں. اس کا یہ مطلب نہ لینا کہ نمازیں پڑھنا معاف ہے، نہ نماز فرض ہے، لیکن سارا اسلام نماز کو سمجھنا غلط ہے. اسلام عقائد کا نام ہے، اسلام عبادات کا نام ہے، اسلام معاملات کا نام ہے، اسلام اخلاقیات کا نام ہے، اسلام حسن معاشرت کا نام ہے. ان میں عبادات صرف ایک چوتھائی ہے، ایک چوتھائی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث بیان فرماتی ہیں. حضور نے فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال 3 قسم کے ہوں گے. کتنی قسم کے؟ ام المومنین فرما رہی ہیں، حدیث پاک ہے. فرمایا پہلی قسم وہ ہوگی دیوان لا یغفر اللہ. پہلی قسم وہ ہوگی کہ وہ اللہ بخشے گا نہیں. اعمال ناموں کی پہلی قسم وہ ہوگی جو رب بخشے گا نہیں. وہ کون سی ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. حضور سے پوچھا گیا، یہ میں جمعے پہ بھی بیان کر رہا تھا، صحابی آیا، یا رسول اللہ اماں پہ آتی ہے، میں سفر دا مہینہ منحوس ہوں گا. فرمایا حضور نے 3 مرتبہ فرمایا یہ سمجھنا شرک ہے، یہ سمجھنا شرک ہے، یہ سمجھنا شرک ہے. سارے دن اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے. اسلام کہتا ہے نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے. مجھے کہا گیا کہ جناب وہ تو حضور نبی کریم تو بیمار نہیں ہوئے تھے جس مہینے میں، وہ پھر منحوس نہیں ہے. میں نے کہا بیمار تو ہوئے سفر میں، تو وصال ہوا ربیع الاول میں. تو جس میں وصال ہوا بیماری بڑا حادثہ ہے کہ وصال بڑا حادثہ ہے. یہ چیئرمین صاحب 2 سالوں 3 سالوں سے بیمار تھے، ہلکی پھلکی بیماری چلتی رہی ان کی. ہمیں پریشانی نہیں ہوئی، پریشانی تب ہوئی جب وصال ہوا. بیماری بڑا حادثہ ہے یا انتقال بڑا حادثہ ہے؟ انتقال بڑا حادثہ ہے. تو پھر کیا ربیع الاول استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ منحوس ہوگا؟ قطعاً نہیں، الیاذ باللہ. وہ تو برکتوں والا مہینہ ہے. حضور نبی کریم کی گود میں آپ کا بیٹا فوت ہوا، اتفاقاً چاند گرنے لگ گیا. کئی بندے بولنے لگ گیا کہ حضور نبی کریم کا سگا بیٹا چونکہ انتقال کر گیا اس لیے چاند گرنے لگا. پیغمبر اکرم نے فرمایا لا لا، خبردار، کسی کے پیدا ہونے یا کسی کی وفات سے چاند گرنا اور سورج گرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے تو ساری چیزیں مذاق سے بیان کر دی. اب ہم خود نہ اسلام کو سمجھیں تو یہ ہے سب سے بڑا شرک. جو نکے نکے شرک کیسی ہر ویل کرنے ہیں سن پتہ ہی نہیں لگنا. میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے اپنے اہل سنت کے لوگ مزاروں پہ سجدہ پڑے ہوتے ہیں. کوئی علم کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے. سجدہ صرف اللہ کو. حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو اللہ حکم کرتا ہر بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن نہیں، سجدہ صرف اللہ کو. الاشراک باللہ. فرمایا پہلی چیز میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے. پہلی قسم بخشی نہیں جائے گی، اور وہ کون سی ہے؟ جو شرک پر مبنی ہوگی. ایسا پھنس جانا ہے اسی جتنا شرک کر رہے ہیں نا ساری زندگی ہے. اکثر لوگ پھنس جائیں گے. حضور نے فرمایا یہ شرک تمہاری خون کی نالیوں میں کیڑی کی طرح رینگتا ہے.
بدشگونی لینا جائز ہے؟ فرمایا ناجائز۔ میرے لیے پسندیدہ نیک فعل ہے، اچھا شگون ہے، بدشگونی ناجائز ہے، بدشگونی شرک ہے۔ یہ کہنا فلاں بندے کے آنے سے یہ کام غلط ہو گیا، فلاں چیز منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، پیغمبر اکرم نے منع فرمایا، فرمایا اس پہ یقین رکھو گے تو اللہ پہ توکل کمزور ہوگا، اور اگر دل میں ایسا وشواس پیدا ہو جائے تو رب کی ذات پہ توکل بڑھاؤ تاکہ اس گناہ سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ دوسرے قسم کا فرمایا، یہ جو میں نے پہلی قسم بیان کی اس پہ قرآن مجید کی آیت بھی گواہ ہے بھائی، جو وہ تنقیدی نظر سے سنتے ہیں ان کی خدمت میں آیت ہے، ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین ایک شرک نہیں بخشے گا، قرآن کی آیت، شرک کے علاوہ جو چاہے بخش دے گا۔ دوسری قسم کا نامہ اعمال فرمایا دیوان لا یتوبہ اللہ، دوسرا ایسا نامہ اعمال ہوگا کہ جس کی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا ظلم العباد فیما بینہم، بندوں کا آپس میں ظلم کرنا، یہ رب معاف نہیں کرے گا، یہ وہ بندے معاف کریں گے، ادھر سے صاف ہو کے آئیں گے تو رب کرم نوازی فرمائے گا۔ اور تیسری قسم فرمایا وَدِیوَانٌ لا یعبہ اللہ بہ، تیسری قسم نامہ اعمال کی وہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا ظلم العباد فیما بینہم و بین اللہ تعالی، وہ ظلم جو بندوں اور رب کے درمیان ہے، اگر وہ بندہ ظلم کرے گا انشاء عذبہ و انشاء تجاوز منہ، اگر چاہے گا تو اللہ رب العالمین بخش دے گا، چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو چیزیں بخشش کے قابل نہیں ایک شرک ہے، اور جو چیزیں بخشنے والا رب نہیں بخشے گا وہ ہے دوسرے بندوں کے حقوق کو مارنا، کسی کو برا کہنا، کسی کا حق مارنا، کسی کا دل دکھانا، کسی پر کیچڑ اچھالنا، یہ ساری چیزیں ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا، بندہ معاف کرے گا۔ آخری الفاظ اس ساری گفتگو پر گواہی کے طور پہ فاروق اعظم کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، دوسرا خلیفہ، خلیفہ برحق، خلیفہ دوم، جس خلیفہ دوم کی بارگاہ میں مولا کائنات مولا علی المرتضی بطور وزیر اور مشیر موجود ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، مقدمے کے دو گواہ سامنے پیش کیے گئے۔ اب اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو دو گواہ ہوں وہ ایسے گواہ ہونے چاہیے۔ جناب بیٹھ جاؤ، سارے پیاتے ہو جائے، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھ کے جناب۔ سارے بندے ایک گل کرن تو پھر بندے نہ لڑی چاہیے، میں کہاں عرض کیتا کچھ میرے تو ناراض نہ ہویا۔ تو حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت فاروق اعظم آپ کی خدمت میں مقدمہ آیا، مقدمے میں دو گواہ، اب شریعت کہتی ہے دونوں گواہ کلیئر ہونے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک گواہ کو تو میں جانتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کا عدل، اس کا سچ، اس کا تقوی، اس کو تو میں جانتا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا گواہ جو ہے اس کو میں پاس اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہے کوئی مجمع میں اس کو جاننے والا، کیا
یہ گواہ بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ یہ تھا اسلام کا نظام۔ آپ اندازہ لگائیں، ابو بکر صدیق کے دور میں عدالت بنی، قائم علاقہ عمارت بھی کا ایک کونا عمر فاروق کو دیا گیا کہ آپ یہاں پہ فیصلے کرو۔ اور جب یہ یمن اور مصر فتح ہوئے تو عمر فاروق کے زمانے میں آپ نے ایک قاضی کو بھیجا، ابو موسیٰ شریف کو، کہ جاؤ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ وہ وہاں کے خط لکھا کہ جناب میں یہاں میں تنخواہ لے رہا ہوں، کوئی مقدمہ ہی نہیں آ رہا۔ آپ میری بات نہیں سمجھے؟ اور آپ جیسا مجمع جب بات کو نہیں پہنچے گا نا تو مجھے افسوس ہوگا۔ اور چوپ پڑا نال میں نہیں چاہیے رہا۔ حضرات محترم، آپ معاملہ سمجھ رہے ہو؟ ابتدائی اسلام ہے، عدالت قائم ہوئی، سال گزر گیا، سال مقدمہ پیش ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ آپ کی تو یہ ملک وال کی سیشن عدالت، یہ منڈی بہدین کی سیشن عدالت، اس میں آپ کی باری 4 سال بعد آئے گی، مقدمہ پیش ہو کر تھوڑا سا علاقہ ہے، وہ اتنا بڑا علاقہ، ارے جہاں پہ عوام اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی بن جائے، وہاں جھگڑا ہی نہیں ہوتا، جھگڑا ہی نہ ہو تو مقدمہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ قاضی نے لکھا جناب یہ تنخواہ پہلے نہ ملی، کوئی مقدمہ نہیں، آنکھوں تے آ جانا، فرمایا نہیں ڈیوٹی دینی ہے، کوئی آوے یا نہ آوے، تم نے ڈیوٹی دینی ہے، یہ حال تھا۔ حضرات محترم، ہم اگر آج پکے مسلمان بن جائیں، اللہ کی قسم یہ تھانے، یہ عدالتیں ویران ہو جائیں، ضرورت ہی نہ رہے کسی کی سفارش کی، ہم خود درست ہو جائیں۔ اسلام ہمیں اس سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے جس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر ہم مسلمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے تو وہ پیسہ جو تھانے والے لیتے ہیں، جو عدالتوں والے کھاتے ہیں، وہ محفوظ ہوگا، وہ آپ کے کام آئے گا، پریشانیوں سے بچو گے۔ اسلام رحمت ہے۔ اگر ہم پورے کے پورے اس میں داخل ہو جائیں تو عمر فاروق نے فرمایا بھائی ایسا کوئی گواہ ہے، دوجے گواہ دا کوئی بندہ صفائی دینے آ رہا۔ ایک بندہ اٹھا، خدا کہ جی میں جاننا بندہ ٹھیک ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا یہ بندہ ٹھیک ہے؟ اب سوال 3 کیے عمر نے، ذرا وہ تو بس میری آخری بات ہے۔ آخری بات عمر فاروق نے پوچھا اس سے، ام صحبتا ما سفر، کیا تمہیں کہیں سفر میں اس کی صحبت، سنگت، معیت اختیار کرنے کا موقع ملا؟ اس نے کہا نہیں۔ عمر فاروق نے دوسرا سوال کیا، آپ نے پوچھا حل جا رکھتا ہوں، تیرا ہمسایہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ عمر فاروق نے تیسرا سوال کیا، فرمایا ام اکتا معاہو اکرل، کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاہدہ، کوئی معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، نہ میرا گماٹی ہے، نہ سفر میں میرے ساتھ کوئی رہا ہے، نہ میں نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا۔ پھر آگے چوتھا جملہ عمر نے بولا، ذرا سننا ہے، بڑی توجہ والا، فرمایا فلا اللہ کا رأیتہ خارجاً عن المسجد بعد الصلاۃ، کیا تو نے نماز کے بعد اس کو مسجد سے نکلتے دیکھ لیا؟ ہائے ہائے ہائے، میرے جملے سے ڈوب جاؤ، ڈوب کے سمجھو۔ آپ نے فرمایا پھر کیا تو نے اس کو نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا؟ تو کہہ دیا بندہ چنگا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ کسی کی پگڑی داڑھی نمازوں سے فیصلہ نہیں ہوتا، ان 3 چیزوں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ سفر میں معیت ہوئی، دوسری کوئی اس کے ساتھ
لین دین کا معاملہ ہوا، تیسرا وہ ہمسایہ تھا، تو ہمسایہ کا پتہ ہوتا ہے، پتہ چلا کہ ابا کے نزدیک زیادہ نمازوں کا نام اسلام نہیں تھا، حسن معاشرت کا نام اسلام تھا۔ اس کا نام اسلام تھا، حسن معاشرت کا نام اسلام تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔